جی جناب، تو ہمارا سیگمنٹ ہے سلام ٹیچر، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں نیلا رزاق، فائزہ قریشی. اور ہمارا اس سیگمنٹ میں آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امپورٹنس آف ٹیچر گائیڈنس، یعنی کہ ایک استاد جس طرح سے شاگرد کو گائیڈ کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس شاگرد کی زندگی میں، یہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ایکسپرٹ گیسٹ نادیہ مقید خان، جو کہ ایبسٹریکٹ لینڈسکیپ اینڈ فگریٹو آرٹسٹ ہیں اور ارلی ایئر ایجوکیشنسٹ بھی ہیں ساتھ ساتھ. نادیہ، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہی بتا دیجئے کہ ایک استاد کا، ایک ٹیچر کا جو ہے وہ کیا رول ہوتا ہے کسی بھی بچے کو، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جب وہ اسکول میں آتا ہے، ایڈمیشن لیتا ہے. ظاہر ایک بالکل چھوٹی سی ایج سے جو ہے وہ بچہ اپنی اسکولنگ اسٹارٹ کرتا ہے، تو ایک استاد کا کتنا اہم رول ہوتا ہے کہ وہ اس بچے کو گائیڈ کر کے ایک صحیح راستے کی طرف یا ایک صحیح پاتھ پہ جو ہے وہ لے کر جائیں. السلام علیکم انیلا اینڈ فائزہ. جیسے کہ انیلا آپ جانتی ہیں کہ ایک ٹیچر، ایک استاد کا مقام جو ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا مقام ہوتا ہے اگر بے اس کو شک، سمجھا جائے تو. بالکل بالکل. تو جب ایک بچہ، ایک کہہ لیں کہ ایک معصوم سا بچہ جب پہلی دفعہ ایک اسکول کے اندر قدم رکھتا ہے اپنا، تو اس کے لیے دنیا بالکل نئی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی اور وہ اتنا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونا ہے اس کے ساتھ. اب ماں باپ نے اس کو ایک جگہ لا دیا ہے اور اس کو وہاں پہ ایڈمیشن بھی مل گیا ہے، اب انہوں نے جانا سٹارٹ کرنا ہے اسکول. سو اب اس کو یہ نہیں پتا کہ آگے جو اس کی ٹیچر ہوگی وہ کیسی ہوگی، اس سے پیار سے بات کرے گی، اسے غصے سے بات کرے گی، یا کیسی ہوگی. تو گھبراہٹ تو بچے کی جائز ہے. بالکل. اب ٹیچر کا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس بچے آتے ہیں، جب نئے بچے آتے ہیں اس کے پاس، تو کیونکہ اس کے اندر اس قدر محبت، اس قدر اپنائیت ان بچوں کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ان بچوں کے لیے تھوڑی تیاری کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ جب نئے بچے آنے ہوتے ہیں تو ایک ٹیچر کو ظاہر ہے جب کلاس کی لسٹ ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بارے میں وہ پتہ کرتی ہے کہ کون بچہ کیسا ہے اور کس بچے کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا ہے، تو وہ اس کے حساب سے پورا ترتیب دیتی ہے اپنا، جو بھی اس کا اسکیجول، جو بھی اس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو جب بچے سے پہلی دفعہ ملتے ہیں ہم لوگ، تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے بہت ہی محبت اور اپنائیت سے ملیں، اور تاکہ وہ بالکل ایسا ڈرا ہوا محسوس نہ کرے. اور کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہم اس سے آرام سے، محبت سے بات کریں، اور تاکہ وہ ہم سے زیادہ اٹیچ ہو. صحیح. تو محبت سے بات، اپنائیت سے بات، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن اب ہم نے بچے کو جو ہے وہ گائیڈ کرنا ہے. ایک ٹیچر نے بچے کو گائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کس طریقے سے جو ہے، وہی جو شروعات ہوتی ہے کہ بھائی آپ پینسل کس طرح سے پکڑ رہے ہیں، آپ نے کلرنگ کس طرح کرنی ہے، جو بھی چیزیں، ہر ٹیچر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے نادیہ. تو ٹیچر کی ان ساری چیزوں کا بچے کے اوپر کس حد تک جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے، اور وہ آگے کی اپنی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے انہی چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے. اچھا، میں اپنے جس طرح پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بات بولوں گی کہ مجھے ایجوکیشن میں جس طرح تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. سو میں یہ سمجھتی ہوں جس طرح جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے اس کو سکھانا ہے یا جیسے بھی آپ اس کو کریں گے، تو سب سے پہلے تو آپ اس کو اپنا دوست بنائیں. جب وہ آپ کا دوست بنے گا، جب وہ آپ سے اپنی بات کہے گا، آپ کی بات سنے گا، تبھی وہ کچھ سیکھے گا بھی. تو ہم یہ کرتے ہیں پہلے کہ ہم تھوڑا ٹائم، جس طرح 1 ہفتہ 2 ہفتہ بچے کو اس طرح ٹائم دیتے ہیں کہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے ہمارے ساتھ. صحیح. اور جس طرح یعنی کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے بعض روتے ہوئے آتے ہیں، ان کو عادت نہیں ہوتی صبح صبح اٹھنے کی یا جیسے ہوتا ہے، تو پھر ہم تاکہ ان کو اس روٹین کی عادی بنائیں آہستہ آہستہ. تو ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم پہلے دن ہی ان کے ہاتھ میں کاپی پینسل پکڑا دیں، چلو بیٹا لکھو، فوراً شروع ہو جاؤ. تو ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا ٹائم لیں، ایڈجسٹ ہوں ماحول میں، دیکھیں کیسا ہے کیا ہے، اور پھر اس کے حساب سے پھر ہم ان کو لے کے چلتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی، بات ہو رہی ہے امپورٹنس آف ٹیچر گائیڈنس کے حوالے سے، اور سلام ٹیچر ہمارا سیگمنٹ ہے. نیلا رزاق، فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں نادیہ مقید خان، جو کہ ایبسٹریکٹ لینڈسکیپ اینڈ فگریٹو آرٹسٹ ہیں اور ارلی ایئر ایجوکیشنسٹ بھی ہیں ساتھ ساتھ. آپ بھی ہمیں 111-107 پہ کال کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. کراچی سے باہر والے 021 کوڈ ملائیں گے.
اس کے علاوہ آپ ہمیں 0345110410 کے اوپر واٹس ایپ کر کے بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM. سلام ٹیچر. جی ہاں، یہ سیگمنٹ ہے ہمارا استاد کی عظمت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس گائیڈنس پہ بات کر رہے ہیں جو استاد سے ہمیں ملتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. انیلا رزاق، فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں، نادیہ مقید خان ہمارے ساتھ ہیں، ایبسٹریکٹ لینڈسکیپ آرٹسٹ ہیں، ارلی ایئر ایجوکیٹر بھی ہیں، اور ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ سیگمنٹ ہمارا ہے سلام ٹیچر، امپورٹنس آف ٹیچر گائیڈنس ہمارا ٹاپک ہے. اچھا نادیہ، میں بھی آپ سے یہ سوال پوچھنے والی تھی کہ آپ اتنا ایکسپیرینس آپ نے بتایا ماشاءاللہ آپ کو ہو چکا ہے، پہلے کے زمانے میں، پہلے کے بچوں میں، اب کے بچوں میں آپ کو کیا ڈفرینس دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا ڈیفیکلٹیز آپ کو پیش آتی ہیں؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں پہلے تو ایسے ہو جاتا تھا، جیسے بہت ساری زندگی کے معمولات میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے تو ایسا تھا اور اب ایسا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ایک ریگولر کالر بھی تھے یحییٰ صاحب، انہوں نے بھی ہم سے اسی معاملات میں جو ہے وہ سوال پوچھا ہے کہ پہلے جو ہے وہ بچے کھڑے ہو جاتے تھے جب استاد کو دیکھتے تھے، اور اب بھی ایسے ہی ہے. ہم اگر اپنے استاد کو دیکھیں، اسکول کے اپنے ٹیچرز کو دیکھیں، ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دور سے بھاگیں گے اور ان کی عظمت، مطلب ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ہمارے اندر. لیکن اب ہم بچوں میں وہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے. دراصل فائزہ کچھ مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ آج کل جو ہے وہ آج کل کیا، پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ بچے جس طرح کہتے ہیں نا گھر سے سیکھتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر جب دنیا میں نکلتے ہیں باہر تو پھر باہر کی چیزیں سیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے گھروں میں سکھائی جاتی تھیں پہلے، کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، ان کے آگے بولنا نہیں ہے، جب کوئی بڑا آئے تو آپ اپنی جگہ چھوڑ دیں، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی جو ہمارے امی ابو ہم لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ ہم آگے جا کے امپلیمنٹ بھی کرا کرتے تھے کہ کسی کے آگے بولنا نہیں ہے، اگر کوئی بڑا بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو نہیں کاٹنا. بالکل. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر سے سیکھی جاتی ہیں. اب جس طرح اب کا میں جس طرح بولوں گی کہ اب جس طرح پیرنٹس آتے ہیں، بچہ آپ کے سامنے ہی کھڑا ہوا ہے، برابر میں کھڑا ہوا ہے، اور آپ ٹیچر سے جس لہجے میں، جس بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، تو وہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے اس طرح سے بات کرنا. کیونکہ بچے جو ہیں وہ ایک اسپنج کی طرح ہوتے ہیں، جو آپ وہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو ہر چیز آبزرو کرنی ہوتی ہے، اور ہر چیز وہ ایک کہتے ہیں نا کہ وہ اسپنج جو ہے وہ اپنے اندر لیتا رہتا ہے، جتنا آپ اس میں پانی وہ کرتے رہیں گے تو وہ اس میں بھرتا رہے گا وہ چیز. اور پھر وہ جا کے کہیں اور وہ چیز بچہ ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ دیکھتا ہے کہ یہ سب کرنا بالکل صحیح ہے میرے لیے، جیسے میرے ماں باپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اگر وہ ٹیچر سے ایسے لہجے میں بات کر رہے ہیں یا بدتمیزی سے جس طرح کے لہجے میں بھی بات کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے. تو آج کل مجھے لگتا ہے یہ ٹرینڈ زیادہ ہو گیا ہے اس چیز میں کہ سب سمجھتے ہیں کہ کسی کا غصہ کسی پہ نکالنا، اور اسپیشلی یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر باہر کچھ ہوا، آپ بچے کو اسکول لینے آئے ہیں تو آپ نے وہ سارا غصہ ٹیچر کے اوپر نکال دیا. سو تھوڑا سا اس چیز کو ہمیں بدلنا ہوگا، اپنے لہجوں میں تھوڑی نرمی لانی ہوگی، تاکہ کیونکہ ہمارے بچے ہم ہی لوگوں سے سیکھتے ہیں ساری چیزیں. سو ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیونکہ آگے کی جنریشن کو پڑھا رہے ہیں، ہم انہیں گروم کر رہے ہیں ایک طرح سے. سو ہم کبھی بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں گے، ایسا لہجہ استعمال نہیں کریں گے جس سے ان کی پرسنالٹی پہ کوئی بھی یعنی کہتے ہیں نا کہ غلط اثرات پڑے ہیں اس پہ. سو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم جتنا ٹائم وہ ہمارے پاس گزار رہے ہیں بچے، ہم انہیں اچھی سے اچھی بات سکھائیں، اچھا سا اچھا طریقہ یعنی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا سب کچھ. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اچھا نادیہ، آپ کو ایسا نہیں لگتا، دیکھیں آپ تو ارلی ایئر ایجوکیٹر بھی ہیں، اور اس میں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک آپ نے خود سیکھ کر اور خود سے ٹریننگ لے کر، ایون کہ آپ کو صرف ایجوکیشن کی ٹریننگ نہیں لینی ہے کہ کس طرح تعلیم دینی ہے، تربیت کی، اور سائیکولوجیکلی اپنے بچے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، آپ لوگوں کو وہ تربیت بھی دی جاتی ہے. ہر اسکول میں ایسا نہیں ہوتا، ہر اسکول وہ ٹیچرز دیکھ کے نہیں رکھتا اس مطلب ان کے. اب میں اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ میں کہوں گی کہ اگر ایک محلے کا اسکول ہے تو ان کی جو ٹیچرز آ رہی ہیں وہ کسی اگلی پچھلی گلی سے آ رہی ہیں، اور اوبویسلی وہ اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے. تو وہاں پہ یہ تھوڑے سے ڈفرینسز آتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ بچے کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. بالکل. دراصل فائزہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ کہہ لیں یہ ہے کہ ٹیچر کی عزت ہمارے معاشرے میں نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے ٹیچر کی عزت.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ گھروں سے اٹھ کے آ گئی ہیں پڑھانے کے لیے اور بس یہ بچے کو پڑھا کے گھر پیسے لے کے چلی جائیں گی اور ان کا تو ایسا ہی ہے. تو جس طرح میں جس اسکول میں کام کرتی ہوں ویریٹاز لرننگ سرکل میں, تو وہاں پہ باقاعدہ ہم لوگوں کو ٹریننگز دی جاتی ہیں اور ہمارا ورکنگ سیٹرڈیز ہوتا ہے اور ہماری فورٹ نائٹلی جس طرح ٹریننگز ہوتی ہیں. سو ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ انکلوسیو اسکول ہیں, سو ہمارا ٹریننگ کے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں ہے. تو ٹریننگز ہمارے جو بھی نئی ٹیچرز آتی ہیں, جو پرانی ٹیچرز ہیں, تو سب لوگ ٹریننگ ضرور لیتے ہیں. تو ایک طرح کا ریفریشر ہوتا رہتا ہے ہمارا کہ اب ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے. ہمیں اسٹریٹجی بتائی جاتی ہیں مختلف کہ کس طرح سے بچوں کو ہم لوگ کر سکتے ہیں, یہ طریقہ ان کے ساتھ کریں تو وہ کیسے جلدی سیکھ سکتے ہیں چیز. تو یہ سب ہمارے اسکول والے تو ضرور کرتے ہیں, باقی اسکولس پہ بھی کرتے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنی یعنی اس سے کرتے ہوں گے جذبے سے میں کہہ سکتی ہوں. بالکل نہیں, وہ بیسکلی جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے اسکول میں ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ, اور سب سے شاید ہمارے یہاں اب تو بہت زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ سائیکولوجیکلی آپ نے بچے کو دیکھنا ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ آپ کے لیے فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ اس کی ایجوکیشن پہ آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں نہیں دیکھی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بھی کانفلکٹ ہوتے ہیں استاد کے اور بچوں کے درمیان, اور سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ دونوں کی متاثر ہوتی ہے. بالکل. ایک تو ہمارے یہاں دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں جب گھر سے آتے ہیں تو ان کی گھر کے اندر کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں بچوں کی, تو ہر کام ان کو کرنے دیا جاتا ہے, سب ہوتا ہے. اور پھر جب بچے اسکول میں آتے ہیں, ایک اسکول کے ماحول میں آتے ہیں, تو ایک ٹیچر جو ہوتی ہے اپنی کلاس روم کے اندر تھوڑی باؤنڈریز کریٹ کر دیتی ہے تاکہ وہ ان کو اپنے حساب سے بچوں کو آگے بڑھا سکے. تو یہاں پہ جس کانفلکٹ کی آپ بات کر رہی ہیں نا, تو یہاں پہ پرسنالٹی میں بچوں کو تھوڑا آ جاتا ہے, کیونکہ اسکول میں ایک تھوڑا ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں بچے, اور جب گھر جاتے ہیں تو ان کا ماحول بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ اس چیز کو کیا کہنا چاہیے کہ اڈاپٹ نہیں کر پاتے کہ یعنی ہم اس میں کیسے ڈفرینس کریں. بالکل کیسے ڈفرینس کریں. ہمارے ساتھ نادیہ مقیق خان موجود ہیں, ایبسٹریکٹ لینڈسکیپ آرٹسٹ ہیں, ارلی ایئر ایجوکیٹر ہیں. امپورٹنس آف ٹیچر گائیڈنس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. سلام ٹیچر ہمارا سیگمنٹ ہے. انیلا رزاق, فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 11110107 11110107, اور واٹس ایپ پہ میسج کرنے کے لیے 034511041070 034511041070. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM.